ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کا ارتکاب کیا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وصدوا اور اوروں کو روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وصدوا اور اوروں کو روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، قد یقیناً ضلوا وہ جا پڑے، ضلالا گمراہی میں، بعیدا بہت دور کے، قد ضلوا ضلالا بعیدا وہ بہت دور کی گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہ پارہ جہاں سے شروع ہوا ہے، ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یا رسولوں میں سے بعض رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں تمام انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور ان پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا۔ پھر پچھلا سبق تو ہم نے خصوصاً پڑھا ہی اس حوالے سے، مختلف انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آئے اور ان پر جو کچھ اتارا گیا اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ پچھلی آیت میں سبق میں ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، آپ کی طرف جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اللہ اس کی خود گواہی دیتا ہے، انزلہ بعلمہ اور اللہ نے اس کو اپنے علم سے اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہود کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا تم میرے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہم آپ کے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے، یعنی اتنا کچھ اترنے کے بعد بھی وہ رسول ماننے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار ہی کا راستہ اپنا لیا، وصدوا اور اوروں کو بھی روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وصدوا عن سبیل اللہ اور اوروں کو بھی انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، قد یقیناً ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، وہ جا پڑے، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی میں، ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کو اپنایا، جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کو اپنایا، وظلموا اور ظالم ہوئے، اور ظالم ہوئے، کفر اور ظلم۔ کفر ایک واضح لفظ ہے اور اس کا معنی انکار ہے، چاہے اللہ کی ذات کا انکار ہو، کتابوں کا انکار ہو، نبیوں کا انکار ہو، آخرت کا انکار ہو، وہ کفر ہے۔ ظلم جو ہے وہ بہت سارے معانی میں آتا ہے، ظلم کثیر المعنی لفظ ہے۔ ظلم کا ایک معنی شرک ہے، ظلم کا ایک معنی شرک ہے، ظلم کا ایک معنی جرائم ہے، ظلم کا ایک معنی جرائم، جیسے ہم نے پڑھا تھا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے۔ اب وہاں ظلم سے مراد جرائم اور گناہ تھے، وہاں ظلم سے مراد جرائم اور گناہ تھے، تو ظلم کا ایک معنی جرائم اور گناہ بھی ہے۔
ظلم کا ایک معنی انسانوں کی انسانوں پر زیادتی بھی ہے. ظلم کا ایک معنی انسانوں کی انسانوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے. کوئی بھی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، ظلم ہے. تو ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا. اب ظلم کا معنی شرک لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، اب ظلم کا معنی جرائم لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، اب ظلم کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وظلموا، اور ظلم کا راستہ لیا. لم یکن، نہیں ہے اللہ، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، انہیں بخشنے والے. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، ان کو بخشنے والے. ولا، اور نہ ہی، لیہدیہم، ان کی رہنمائی کرنے والے، طریقہ، کسی سیدھے راستے کی طرف. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، ان کو بخشنے والے. ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ہی ان کی اللہ کسی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. الا، مگر، طریقہ جہنم، جہنم کے راستے، سوائے جہنم کے راستے. اللہ اگر ان کو لے کے چلیں گے بھی نا تو وہ جہنم کا راستہ ہی ہوگا. یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک ہدایت کی شکل ہوتی ہے اراءۃ الطریق. اراءۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا. اور ایک ہدایت کی شکل ہوتی ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کا مطلب منزل تک پہنچانا. مثلا ایک شخص مجھے پوچھتا ہے جی لیاقت چوک کہاں ہے؟ میں اسے کہتا ہوں آپ مسجد سے باہر نکلیں تو سیدھا جائیں سڑک پہ. یہ سڑک پھر سیدھے ہاتھ جا رہی ہے، سیدھا آگے جب جائیں گے 2 منٹ 3 منٹ موٹر سائیکل پر ہیں تو آگے چوک آ جائے گا. یہ لیاقت چوک ہے. یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے میں اسے کہتا ہوں بھائی بیٹھو میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں، میں آپ کو لیاقت چوک میں اس کو پہنچاتا ہوں. یہ ہے لیاقت چوک. ہدایت کی دونوں شکلیں ہوتی ہیں. انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہو نا تو وہ اراءۃ الطریق ہوتا ہے کہ وہ راستہ بتاتے ہیں، بھائی یہ راستہ ہے. اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے نا تو ایصال الی المطلوب ہوتا ہے کہ اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ انہیں کسی سیدھے منزل تک نہیں پہنچائیں گے بلکہ الا طریقہ جہنم، اللہ ان کو جہنم کی منزل پہ پہنچائیں گے. کن کو؟ جنہوں نے کفر کا راستہ چنا اور جنہوں نے شرک کا راستہ چنا اور جنہوں نے دنیا کے اندر جرائم اور ظلم کا راستہ چنا، ان کو اللہ ہدایت کی منزل تک نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کو اللہ جہنم کی منزل تک پہنچائیں گے. الا طریق جہنم. اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ جہنم اللہ فرمائیں گے کہ وہ فلاں جہنم ہے، فرشتوں سے کہیں گے جائیے ان کو ذرا چھوڑ کے آئیے. خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جہنم میں رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. وکانا، اور ہے، ذالک، ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، یقیناً، جاء، آ چکے، کم، تمہارے پاس، الرسول، رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے.
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ چکے تمہارے پاس، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، فآمنوا، بس تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بس تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن، اور اگر، تکفروا، تم انکار کرو گے، یعنی ایمان نہیں لاؤ گے، چاہے رسول کا انکار کرو گے، چاہے کتاب کا انکار کرو گے، چاہے اللہ کی کسی بھی وحی کا انکار کرو گے، فَإِنَّ، تو بے شک، لِلَّهِ، اللہ ہی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں، نہیں ایمان لاؤ گے تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان نہ لانے سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق آ جائے گا، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق آ جائے گا، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہ تمہارے ایمان لانے سے پہلے بھی اور تمہارے ایمان لائے بغیر بھی پوری کائنات کا مالک ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي، دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی کو اگر عوام حاکم تسلیم نہ کرے تو وہ حاکم نہیں رہتا، دنیا کے اندر عوام کسی کو حاکم تسلیم، وہ حاکم نہیں رہتا، افسر تسلیم نہ کرے وہ افسر نہیں رہتا۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ دنیا تسلیم کرے گی تو اللہ اللہ ہوگا، نہیں، کوئی تسلیم کرے تب بھی، کوئی اس کو نہ مانے تب بھی، کوئی ایمان لائے تب بھی، کوئی انکار کرے تب بھی، وہ اللہ ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي، اس کی جو بادشاہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اللہ کی ذات یا اس کے احکام یا اس کی تعلیمات کا انکار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور اس کو ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ صرف یا تو انسان اور یا جنات، اور انسانوں میں سے بھی کچھ انسان اور کچھ جنات، بس۔ اور یہ انسان اور جنات یہ اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوق کا پوائنٹس میں سے بھی حصہ نہیں ہے۔ جی، اللہ کی مخلوق تو اتنی زیادہ ہے کہ میرے اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، میرے اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہم انسان ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ہم بہت بڑی مخلوق ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ نے عزت دی ہے، انسان ایک بڑی مخلوق ہے، لیکن اس کی مخلوق تو اور بھی بہت ہے۔ کیا آسمان اس کی مخلوق نہیں؟ کیا زمین اس کی مخلوق نہیں؟ کیا ہوا اس کی مخلوق نہیں؟ کیا سورج، چاند، ستارے، سیارے اور نامعلوم کتنی چیزیں، کیا وہ اس کی مخلوق نہیں ہیں؟ اور یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو۔ لہذا آسمان ہمہ وقت اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، فرشتے ہمہ وقت اس کی عبادت، تسبیح، تقدیس میں مشغول ہیں، ہمہ وقت۔ ہوائیں، نباتات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، انسان تو انگلیوں پہ گنا جاتا ہے، بمشکل انسان ارب کی گنتی میں پہنچا ہے، بس بمشکل انسان ارب کی گنتی میں پہنچا ہے، چند ارب ہے، ابھی 10 ارب بھی نہیں ہوا انسان۔ اور یہ میرے خیال میں کہ اس وقت انسان اپنی تعداد کے لحاظ سے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تعداد کے لحاظ سے انسان سب سے زیادہ بڑے نمبر پہ آ چکا ہے، یعنی 8-9 ارب انسان، اس سے پہلے اتنا انسان بھی نہیں ہوتا تھا۔ باقی مخلوقات وہ تو حد و حساب سے ماورا ہے، اندازہ لگائیں اللہ کی کتنی پاکی بیان ہو رہی ہے، اس کی کتنی تسبیح ہو رہی ہے، اس کی کتنی عبادت ہو رہی ہے، اس کے کتنے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اس کی کتنی فرما برداری ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اگر تم 4 بندے نہیں مانو گے نا تو اسے کیا فرق پڑنا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں الغنی الحمید، غنی
اسے پرواہ ہی نہیں. الحمید، اس کی ہما وقت حمد و ثنا و تعریف بیان ہو رہی، اور اتنی ہو رہی ہے کہ میرے اور آپ کے تصور سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں یہ. پھر کوئی جو بقیہ جانور ہیں، جانوروں میں سے آپ لے لیں، چاہے وہ خشکی کے ہیں، چاہے وہ تری کے ہیں، چاہے وہ ہوا کے ہیں، کوئی جانور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. کوئی جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں انہوں نے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اوتینا منطق الطیر علمنا منطق الطیر، یہ پرندے اور جانور جو بولتے ہیں نا، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے سکھا دیا، سمجھا دیا کہ یہ کیا بولتے ہیں. ان کی بولیاں مجھے سمجھ آتی ہیں، اسی لیے کئی جانوروں کی گفتگو ان کے ساتھ قرآن کریم میں آتی ہے. وہ چیونٹی تھی، اس کی گفتگو بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ قرآن کریم کے اندر آتی ہے. ہدہد، اس کی گفتگو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم میں آتی ہے. اور اسی طرح جن، اس کی گفتگو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم میں آتی ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، پڑھیں گے 19ویں پارے میں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے تمام جو پرندے تھے ان کی حاضری لگائی. اچھا، اب پرندے جو ہیں وہ ان کے وہ ہیں وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کی کابینہ کا حصہ ہیں، تو ظاہر ہے ان کو سمجھ تو آتی ہے نا. اچھا، اب سمجھیے گا، سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بعض تاریخ کی کتابوں میں، یہ واقعات کی کتابوں میں مذکور ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہر جانور جب بولتا ہے تو وہ اللہ کی کیا حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ہر جانور. انہوں نے بتایا کہ یہ چڑیا جب چہچہاتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے، اور کوے ہیں، چیلے ہیں، اور فلاں 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 فلاں. ہو سکتا ہے اس واقعے میں کہیں تھوڑا بہت مبالغہ بھی ہو، لیکن قرآن کریم کی آیت شاہد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی جو بولیاں ہیں وہ سکھائی گئی ہیں، مجھے سکھائی گئی ہیں. اور چیونٹیوں کی گفتگو انہوں نے سنی اور سمجھی اور جواب دیا آگے سے. اور ہدہد، پرندے ہیں نا، ان کی گفتگو، جنات کی گفتگو، یہ ساری قرآن کے اندر ان کے ساتھ مذکور ہے. تو بھائی اللہ کی جو مخلوقات جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں اور اس کی تعظیم بجا لاتی ہیں اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں 2-4 ارب انسان نہ بھی کرے تو اللہ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا. یہ ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تم انکار بھی کرو گے نا تو جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہ سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ، علیمن، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے. اور ابھی ہمیں تو پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ 4 مخلوقات ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جو جدید ذرائع ہیں انہوں نے چند مخلوقات اور بھی ذرا ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں. تو چند مخلوقات جو آسمان سے نیچے ہیں اور زمین کے اوپر ہیں، ان کا ہمیں پتہ چلا ہے، وہ بھی چند کا پتہ چلا ہے. باقی آسمان سے اوپر کتنی مخلوقات، زمینوں سے نیچے کتنی مخلوقات، اور 7 آسمانوں سے اوپر کتنے مخلوقات، واللہ اعلم. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا، اس لیے ہم آگے پڑھیں گے، ایمان لے آؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ایمان لے آؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو فآمنوا، ہاں بلکہ یہ ہے فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی جاننے والے، حکمت والے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ حد سے تجاوز کرو، فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو. پچھلی آیات میں زیادہ تر گفتگو یہود کی طرف تھی، اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں گفتگو نصارہ کی طرف ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
ولا تقولوا اور نہ کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں الا الحق مگر وہی بات جو حق ہے. اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو, اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. انما المسیح بے شک مسیح عیسی بن مریم عیسی بن مریم مسیح عیسی بن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, وکلمتہ اور اللہ کا کلمہ ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں. القاہا اور اس کلمے کو بھیجا اللہ تعالی نے الی مریم حضرت مریم کی طرف, وروح منہ اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. یہ جو ہے نا کلمت اللہ اور روح اللہ, یہ دو الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اکثر آتے ہیں. اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. کلمہ سے کیا مراد ہے؟ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. انسان کی جو تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. ایک انسان نطفہ اس سے پیدا ہوتا ہے, مرد اور عورت کا ملاپ, اور اس ملاپ کی صورت کے اندر وہ جو ظاہری اسباب بنتے ہیں اسے کہتے ہیں نطفہ. پھر اس کے اوپر اللہ تعالی کلمہ کن ارشاد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری اسباب ہیں, وجود بن رہا ہے, لیکن جب تک اللہ کا کلمہ کن نہیں ہوتا نہ تو وہ وجود پورا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پیدا ہوتا ہے. یہ کلمہ کن ہوتا ہے. تو ہر انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نطفہ ہوتا ہے اور ایک کلمہ کن ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں پہلا جو سبب تھا وہ نہیں تھا, وہاں صرف کلمہ کن تھا, خالص کلمہ کن تھا. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. حضرت مریم فرمانے لگی کہ کیسے انا یکون لی غلام, اولاد کیسے ہوگی, بیٹا کیسے ہوگا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا معاملہ تو یہ کہ جب وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی تخلیق میں کن, ہر انسان کی تخلیق میں یہ اللہ کا امر کن شامل ہوتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں صرف امر کن تھا, وہاں جو دوسرا سبب تھا وہ نہیں تھا. اسی لیے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے, کلمت اللہ کہا جاتا ہے. روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ روح اللہ ویسے تو اس کے بہت سارے اہل علم حضرات نے اس کے جوابات بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آتا ہے, کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر حضرت مریم کی طرف پھونک ماری. حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کی طرف پھونک ماری. حضرت جبرائیل امین کی جو پھونک تھی ظاہری درجے میں وہ سبب بنی ہے ولادت کے ابتدا کی, ولادت کی ابتدا کی. اسی لیے جب وہ فرشتہ آتا ہے نا, 16ویں پارے میں پڑھیں گے ہم, تو وہ آ کے کہتا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں آپ کو ایک پاکیزہ اولاد بیٹا دینے آیا ہوں. کیوں دینے آئے سے مراد کیا ہے؟ اس کی جو پہلی شکل ہے, ابتدائی پہلی شکل, وہ روح کی شکل میں ہوگی, اور وہ روح میں آپ کی طرف پھونک کی شکل میں بھیجوں گا, اور اس کے ذریعے اولاد کی جو ولادت کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. چنانچہ وروح منہ, یہ اللہ, کیونکہ ہر بچے کے اندر فرشتہ روح لے کے آتا ہے, اور یہ روح انسان کے اندر جب تقریباً 4 ماہ کا انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ روح لے کے آتا ہے اور لا کر وہ ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے, بچے کے اندر ڈالتا ہے. فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے, 4 چیزیں لے کے آتا ہے نا, ایک روح بھی ہوتی ہے, اور ایک اس کے رزق کا فیصلہ لے کے آتا ہے, اور ایک اس کے یہ نیک ہوگا برا ہوگا یہ چیزیں لے کے آتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف یہ ہوا کہ فرشتہ اس طرح روح لے کر نہیں آیا، بلکہ حضرت جبرائیل امین نے ان کی طرف پھونک ماری، اسی کو روح کہا گیا ہے۔ وروح منہ، کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی روح آئی ہے، اس طرح آئی ہے، ان تک پہنچائی گئی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن سے ان کی تخلیق ہوئی۔ القاہا الی مریم، اور یہ کلمہ کن اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں۔ فآمنوا، پس اے لوگو تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کی طرف، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی طرف، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، ثلاثہ، تین تین، تین تین نہ کہو۔ یہ تین تین کیا ہے؟ اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خدائی ہے نا، خدائی، الوہیت جسے کہتے ہیں، وہ تین افراد کہہ لیں، تین ہستیاں، ان کے ملنے سے یہ الوہیت پوری ہوتی ہے، خدائی بنتی ہے۔ اور ان کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے اقانیم ثلاثہ، تین وجود جب یہ ملتے ہیں تو خدائی پوری ہوتی ہے۔ وہ تین وجود کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہاں پر متفق ہیں۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ اس میں آگے پھر اختلاف ہے ان میں۔ بعض کہتے ہیں تیسرا روح القدس جبرائیل امین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہے حضرت مریم ہے۔ بعض جبرائیل امین کو مانتے ہیں اور بعض حضرت مریم کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ خدا تین تین ہے۔ ہم اسی بارے میں پڑھیں گے، بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 52 ہے اور آیت نمبر 72 ختم ہو کر 73 شروع ہو رہی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے، صفحہ نمبر 52 ہے، آیت 73 ہے، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ان تین میں سے تیسرا ہے۔ ثالث ثلاثہ، تین ہے نا، خدا تین ہے، ان میں سے ایک تیسرا اللہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو خدا تین تین ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، باز آ جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ، بے شک جو اللہ ہے، الہ واحد، وہ اکیلا معبود ہے۔ اللہ الہ معبود واحد ہے، اللہ معبود واحد، اکیلا ہے وہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے خدائی میں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کی، ولدن، کوئی اولاد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو، اسی اللہ کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اس اکیلے اللہ کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اس اکیلے اللہ کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر خدا تین ہوتے نا تو پھر آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب تینوں کا ہوتا، تینوں شامل ہوتے، نہیں، تینوں شامل نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ سب کچھ آسمانوں میں یا زمینوں میں جو کچھ ہے اس ایک اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ اکیلے کارساز کافی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اکیلے کارساز کافی، بس۔